بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم خلا میں بھی رومانی گفتگو کر رہی ہو، میں پہلی بار باہر نکل کر عجیب سا محسوس کر رہا ہوں۔ ہماری دنیا میں جب کوئی مرتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ میں جیتے جی دنیا سے چلا آیا ہوں۔ ہاں، تمہارے احساسات کچھ عجیب سے ہوں گے، لیکن میں بہت خوش ہوں۔ سولارز جیسا چلاک سائنسدان اور ہمارے زون کا حکمران جس عرضی دنیا سے شکست کھا کر گیا ہے، میں وہیں سے جیت کر لا رہی ہوں۔ ایسا تو ہوتا ہے، مرد سے ہارنے کے بعد بھی عورت اسے جیت لیتی ہے اور اسے اپنا دیوانہ بنا کر رکھتی ہے، لیکن میں اپنے زون پر حکمرانی کرنی چاہیے۔ یہ میرا پرانا خواب ہے۔ بدی بدی کو دیکھ کر سوچتی تھی کہ وہ کتنی خوش نصیب ہے، اپنے باپ کی ذہانت اور طاقت کے بل پر حکومت کرتی ہے اور وہاں ہر جگہ اس کا حکم چلتا ہے اور زون کے عوام اس سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ تم وہاں ملکہ بن کر حکومت کر سکو گی اگر صحیح طرح مجھے گائیڈ کرو گی، اور وہاں کی جتنی کمزوریاں جانتی ہو وہ سب مجھے بتاتی رہو گی، اور وہاں کے جتنے افراد سے خطرہ پیش آ سکتا ہے ان کی نشاندہی کرتی رہو گی۔ میری زندگی کا سب سے اہم اور بڑا دن ہوگا جب میں وہاں کی ملکہ کہلاؤں گی۔ وہاں سب سے خطرناک 3 سائنسدان ہیں۔ ان تینوں کو موت کے گھاٹ اتار دو گے تو پھر کوئی تمہارے سامنے سر نہیں اٹھا سکے گا۔ میں ان تینوں کو جان سے نہیں ماروں گا، انہیں تنظیمی عمل کے ذریعے اپنا غلام بنا کر رکھوں گا تاکہ وہ ہمارے لیے نئی سائنس ایجادات اور نئے ایٹمی ہتھیار تیار کرنے کے لیے دن رات کام کرتے رہیں۔ وہ خوش ہو کر بولی، تم واقعی حکومت کرنے والی ذہانت سے سوچ رہے ہو۔ میں تو یہ سوچ کر خوش ہو رہی ہوں کہ بدی بدی کو اپنے قدموں میں جھکا کر اسے اپنی کنیز بنا کر رکھوں گی۔ وہ شیطان کی بیٹی بڑے دعوے سے کہتی تھی کہ میری سہیلی ہے اور مجھ پر کبھی برا وقت آئے گا تو میرے کام آئے گی، لیکن زمین پر مجھے بے یارو مددگار چھوڑ کر اپنے باپ کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میں اس سے ضرور انتقام لوں گی۔ میں نے پاگل خانے میں کچھ عرصے رہ کر سنجیدہ اور ذہانت سے سوچنا اور اس پر عمل کرنا سیکھا ہے۔ تمہیں بھی ایک بات سکھاتا ہوں، خواب صرف ایک بار دیکھو، ٹھوس منصوبہ صرف ایک بار بناؤ، اس کے بعد عمل کرو اور عمل کرتے رہو۔ جب تک کامیابی حاصل نہ ہو تب تک جاگتی آنکھوں سے خواب نہ دیکھا کرو۔ تم ملکہ بن کر بدی بدی کے ساتھ کیا سلوک کرو گی، اس کا انحصار کامیابی پر ہے۔ لہذا ہمیں صرف ان 3 سائنسدانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کی ترکیب سوچنا چاہیے۔ وہ سوچنے کے انداز میں خاموش رہی۔ وہ بلا کیا سوچتی، حالات نے تو پاشا کو سنجیدہ اور ذہین بنایا تھا، اس نے روشنا کو خاموش رکھنے کے لیے سوچنے کی طرف مائل کیا تھا اور خود خلائی زون پر اپنی حکومت قائم کرنے کے منصوبوں پر غور کر رہا تھا۔ اسی خلائی حصے میں دوسری ٹیم سفر کر رہی تھی اور وہ دیوی کی ٹیم تھی۔ اس کے دونوں پیر روبوٹ PP-7 کے پیروں پر تھے۔ وہ اپنی باہیں PP-7 کی گردن میں ڈال کر اس کے فولادی جسم سے لگی ہوئی تھی۔ اصلی شیطارہ کبھی کسی کو اپنا بدن چھونے نہیں دیتی تھی، خواہ وہ انسان ہو یا فولادی روبوٹ۔ اس کے علاوہ روبوٹ مرد ہوتا ہے نہ عورت، وہ کسی سے جسمانی تعلقات قائم نہیں کر سکتا۔ اس کا مشینی دل بیٹری کا محتاج رہتا ہے اور مشینی دل انسانی جذبات کو نہیں سمجھتا۔ اس کے باوجود دیوی روبوٹ کو بھی اجازت نہیں دے سکتی تھی کہ اسے ہاتھ لگائے۔ اس وقت جو شیطارہ روبوٹ سے لگی ہوئی تھی وہ ڈمی تھی اور اصلی شیطارہ سایہ بنی ہوئی اپنی ڈمی کے اندر تھی۔ وہ ایسا طریقہ اختیار کر کے پارس اور لکی 7 وغیرہ کو یقین کرنے پر مجبور کر سکتی تھی کہ وہ ڈمی شیطارہ کو اصلی دیوی سمجھیں۔ یہ سوچیں کہ اصلی دیوی PP-7 کو حاصل کرنے کے بعد کسی ڈمی کے حوالے نہیں کرے گی، کیونکہ کش شکل سے نکلنے کے بعد ڈمی اور PP-7 اصلی دیوی کی گرفت سے آزاد ہو جاتے اور دیوی زمین پر رہ کر ٹیلی پیتھی اور آتما شکتی کے ذریعے انہیں اپنا تابع دار بنا کر نہیں رکھ سکتی تھی۔ ٹھوس جسم کو سایہ بنانے والی غیر معمولی 50 عدد گولیاں اسے نصیب ہو گئی تھیں۔ وہ سایہ بن کر خلا میں اپنی ڈمی کے ذریعے خیال خوانی کرتی تو پارس وغیرہ اسے اصلی دیوی سمجھتے۔ دیوی نے اپنی ڈمی کی زبان سے پوچھا، PP-7 یہ سفر کب تک جاری رہے گا؟ وہ بولا، ہم شاید 1-1.5 گھنٹے میں خلائی اسٹیشن تک پہنچ جائیں گے۔ جس طرح روشنا پاشا کے چہرے سے چہرہ لگا کر سوچ کے ذریعے گفتگو کرتی رہی تھی، اسی طرح ڈمی شیطارہ PP-7 کی پیشانی سے پیشانی لگا کر سوچ کے ذریعے باتیں کر رہی تھی۔ PP-7 نے کہا، پرواز کے دوران میرے فلائنگ شوز سے ایٹمی شعاعیں خارج ہوتی ہیں اور ذرا دور تک پھیل کر بجھتی چلی جاتی ہیں۔ میں بہت دور ایسی ہی ایٹمی شعاعوں کو دیکھ رہا ہوں۔ میرا خیال ہے ہمارے علاوہ کوئی دوسرا بھی خلائی سفر کر رہا ہے۔ دیوی نے ڈمی کے ذریعے کہا، یہ تشویش کی بات ہے، وہ خلائی مسافر ہمارا دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ فلائنگ شوز کی رفتار کو بڑھاؤ
آگے بڑھ کر دیکھو وہ تنہا ہے یا اس سے بھی آگے اس کے دوسرے ساتھی ہیں۔ PP-7 نے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے فلائنگ شوز کی رفتار بڑھائی اور تیز رفتاری سے پرواز کرنے لگا۔ روشنا نے دور خلا میں دیکھتے ہوئے کہا، پاشا وہ دیکھو، ہمارے علاوہ خلا میں کوئی دوسرا مسافر ہے، مجھے صرف شوز سے خارج ہونے والی ایٹمی شعاعیں دکھائی دے رہی ہیں، تم اپنی غیر معمولی بصارت سے دیکھو۔ پاشا نے سر گھما کر دیکھا، خلا میں نیم تاریکی تھی، دوسرے مسافر دور تھے، پھر بھی اس نے غیر معمولی بصارت سے دیکھا، جس طرح روشنا اس کے پیروں پر پیر رکھے اس سے لپٹی کھڑی تھی، اسی طرح ڈمی شی طرح اسے ایک شخص سے ہم آغوش رہ کر سفر کرتی ہوئی نظر آئی۔ پاشا نے ڈمی شی طرح اور PP-7 کو نہیں پہچانا۔ فولادی روبوٹس بظاہر گوشت پوست کے انسان نظر آتے تھے، اسی فریب نظر کا فائدہ اٹھا کر پاشا نے خود کو روبوٹ PP-5 بنا لیا تھا۔ اس نے روشنا سے کہا، عجیب اتفاق ہے، تمہاری طرح ایک حسینہ وہاں بھی ایک شخص سے لپٹ کر اسی طرح سفر کر رہی ہے۔ وہ گھبرا کر بولی، وہ پاشا زمین پر وہ جو سایہ بن جانے والوں کا ایک گروہ ہے اور جس میں زہریلی تمہارا بھی شامل ہے، یہ دونوں خلائی مسافر اسی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں۔ وہ فرحاد علی تیمور کا گروہ ہے، دونوں خلائی مسافروں کا تعلق فرحاد سے ہوتا تو وہ سایہ بن کر سفر کرتے، لیکن وہ دونوں مجھے صاف نظر آ رہے ہیں۔ وہ بولی، یہ تو سوچو کہ سولارز PP-5 اور 6 کو بے جان چھوڑ کر چلا گیا، پھر اس میدان سے چند سائے دونوں بے جان روبوٹس کے ایٹمی لباس اور فلائنگ شوز لے گئے۔ میری بات پر غور کرو، زمین پر صرف فرحاد کے گروہ میں وہ فلائنگ شوز ہیں، صرف اسی گروہ کے افراد خلائی سفر کر سکتے ہیں۔ پاشا فکر مندی سے سوچنے لگا، لکی 7 اور پارس پہلے ہی سایہ بن کر خلائی زون میں پہنچ گئے ہوں گے، اب یہ دو افراد اور جا رہے ہیں۔ فرحاد اور سونیا بڑے مکار ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں سایہ بن کر ان نظر آنے والی خلائی مخلوق کے ساتھ جا رہے ہیں۔ روشنا نے کہا، میں تو بھول ہی گئی تھی، فلائنگ شوز کا ایک اور جوڑا تمہاری دنیا میں تھا، بدی بدی اپنے ساتھ PP-7 کو لائی تھی، لیکن وہ دونوں بچھڑ گئے تھے۔ پھر PP-7 اچانک گم ہو گیا تھا۔ کیسے گم ہو گیا تھا؟ وہ بدی بدی سے رابطہ کر سکتا تھا، اس کی بیٹری کا پاور ختم ہو چکا تھا، وہ جہاں بھی ہے بے جان ہو کر گرا ہوگا، وہاں کسی ذہین شاطر کے ہاتھ لگا ہوگا۔ PP-7 کے کٹ میں ایسا سامان تھا جن کے ذریعے اس خلائی روبوٹ اور فلائنگ شوز کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو سکتا تھا۔ ذرا سوچو، کیا کوئی تیسری پارٹی تمہاری دنیا میں ایسی تھی جو خلائی سفر کی جرت کر سکتی ہو اور اسے خطرہ نہ ہو کہ خلائی زون کے سائنسدان اور ایٹمی ہتھیار اس کا کچھ بگاڑ سکیں گے؟ پاشا تیسرے فلائنگ شوز کے بارے میں سوچنے لگا۔ ایسے ہی وقت PP-7 تیز رفتاری سے پرواز کرتا ہوا پاشا سے کچھ فاصلے پر پہنچا۔ دونوں ایٹمی لباس والوں نے ایک دوسرے کی طرف رخ کیا، ایک نے روشنا کو، دوسری نے ڈمی شی تارا کو اپنے اپنے ایک بازو میں سنبھالا، پھر دوسرے ہاتھ کی دو انگلیوں سے اپنے اپنے لباس کے ایک بٹن کو تھام لیا۔ یوں دونوں نے خاموشی سے ایک دوسرے کو دھمکی دی کہ اگر ایک نے ایٹمی شعاع سے ہلاک کرنا چاہا تو دوسرا بھی اسی لمحے میں ایٹمی شعاع کے ذریعے اسے فنا کر دے گا۔ ایسے ہی وقت پاشا نے حیرانی سے دیوی شیتارا کو دیکھا۔ اصلی دیوی نے اپنی ڈمی کی وہی شکل صورت رکھی تھی جسے برسوں سے دوست اور دشمن دیکھتے آئے تھے۔ وہ حیرانی سے سوچ رہا تھا کہ دیوی خلائی زون میں کیوں جا رہی ہے، کیا یہ آتما شکتی کے ذریعے وہاں دشمنوں پر غالب آ سکے گی؟ ادھر PP-7 نے دیوی سے کہا، یہ PP-5 ہے، زون میں ہم ایک ساتھ رہتے تھے اور اس کے ساتھ جو نظر آ رہی ہے اس کا نام روشنا ہے، یہ سولارز کی بیٹی بدی بدی کی سہیلی ہے۔ دیوی نے کہا، PP-7 تم دھوکہ کھا رہے ہو، میں نے خلائی سفر شروع کرنے سے پہلے جو معلومات حاصل کی تھیں، ان معلومات کے مطابق چند سائے PP-5 اور 6 کے ایٹمی لباس اور فلائنگ شوز لے گئے تھے۔ ان کی بیٹریوں اور مصنوعی دماغوں کو ایٹمی شعاعوں کے ذریعے نابود کر دیا تھا۔ جب بیٹریاں نہ رہیں، مصنوعی دماغ نہ رہے تو پھر PP-5 نے دوبارہ کیسے زندگی حاصل کی ہے؟ PP-7 نے کہا، دیوی جی آپ کی بات غور طلب ہے، یہاں خلا میں گفتگو ہو سکتی تو میں اسے مخاطب کر کے حقیقت معلوم کر لیتا۔ یہ ہمارے اور ان کے لیے بہتر ہے کہ ہم ایک دوسرے پر حملے نہیں کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں ہم خلائی اسٹیشن پہنچیں گے، یہ بھی وہاں ضرور جائیں گے، تب ان کی اصلیت سامنے آ جائے گی۔ ادھر پاشا نے روشنا سے پوچھا، کیا تم نے ارضی دنیا میں رہ کر دیوی شیتارا کا ذکر سنا ہے؟ شاید سنا ہو، مجھے یاد نہیں ہے۔ پھر تو تم نے اس کے بارے میں کچھ نہیں سنا ہے، یہ ایسی خطرناک ہے کہ اس کا نام ایک بار سن کر پھر کبھی بلایا نہیں جا سکتا۔ یہ آتما شکتی کے ذریعے پتھر جیسے دماغوں کو بھی
موم بنا دیتی ہے۔ اس نے مجھے ابھی پہچانا نہیں ہوگا لیکن خلائی پلیٹ فارم پر پہنچ کر مجھے پہچان لے گی۔ کیا یہ تمہارے دماغ میں بھی گھس آئے گی؟ نہیں، جب تک کسی چالاکی سے میرے دماغی توانائی میں کمی نہیں کرے گی تب تک میرے اندر نہیں آ سکے گی۔ تمہیں کمزور کرنے کے لیے اپنے روبوٹ جیسے اس شخص سے حملے کرا سکتی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ یقیناً PP-7 ہے۔ میں نے لباس کے اندر ایٹمی لباس پہنا ہے، مجھ پر حملوں کا اثر نہیں ہوگا۔ پھر بھی میری کوشش ہوگی کہ دیوی کے اس ساتھی کو کمزور بنا دوں یا اسے ختم کر دوں۔ انہیں خلائی اسٹیشن نظر آنے لگا۔ PP-7 وہاں کے انچارج اسٹیشن ماسٹر کو سگنل دینے لگا۔ انچارج نے خلائی منظر پیش کرنے والی اسکرین پر دیکھا، اسے PP-7 کے علاوہ PP-5 بھی ایک حسینہ کے ساتھ نظر آئے۔ انچارج نے خلائی پلیٹ فارم کا گیٹ کھول دیا۔ ان سے زیادہ سوالات اس لیے نہیں کیے کہ وہ دونوں جانے پہچانے روبوٹ تھے۔ وہ اپنی اپنی ساتھی کے ساتھ پرواز کرتے ہوئے گیٹ سے گزرتے ہوئے پلیٹ فارم پر آ گئے۔ انچارج اسٹیشن ماسٹر نے پوچھا، روشنا تم کہاں رہ گئی تھی؟ اور PP-5 سولارد نے آ کر بتایا ہے کہ چند سایوں نے تمہیں بے جان کر دیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ روشنا نے اپنی کوششوں سے تمہیں نئی زندگی دی ہے۔ یہ گفتگو خلائی زبان میں ہو رہی تھی۔ پاشا یہ زبان بول نہیں سکتا تھا۔ روشنا نے جلدی سے کہا، جی ہاں، میں نے بڑی کوششوں سے اسے دوبارہ زندگی دی ہے۔ پھر وہ گفتگو کا رخ بدل کر PP-7 سے بولی، تم ارضی دنیا میں گم ہو گئے تھے، پھر یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ یہ میری محسنہ ہے، اسی نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ یہ اپنی دنیا میں تنہا تھی، اس لیے میں اسے ساتھ لے آیا ہوں۔ روشنا نے انچارج سے پوچھا، کیا سولارز اعظم اور بدی بدی یہاں ہیں یا زون میں؟ سولارز اعظم نے ارضی دنیا سے آنے والے دو سایوں کے ذریعے ساسا نوکلائی اور ساسا مورائی کو زون سے بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ دونوں سائنسدان اپنے 7 عدد روبوٹس کے ساتھ وہ زون چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اب وہاں صرف سولارز کی حکومت قائم ہو رہی ہے۔ پہلے 3 سائنسدان حکومت کر رہے تھے، اب ایک کی حکومت قائم ہو گئی ہے۔ پہلے یہاں سے 2 سائے زون میں گئے تھے، پھر سولارز نے یہاں سے جانے سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ عوام کی حکومت قائم ہوگی، لیکن وہاں تو سولارز کے حکمران بننے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں وہ 2 سائے خاموش ہیں، شاید وہ سائے نکولائی مورائی کے تعاقب میں گئے ہیں۔ روشنا نے کہا، یہ تو سولارز سراسر دھوکہ دے رہا ہے، ہمیں اسے نیا حکمران تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ وہ یہاں سے اپنے 25 جان نثاروں کو ایٹمی لباس پہنا کر لے گیا ہے، اس زون میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ دیوی اپنی حکومت قائم کرنے آئی تھی، اس نے اپنی ڈمی کی زبان سے کہا، میرے پاس ٹیلی پیتھی کا زبردست علم ہے اور میرے ساتھ PP-7 ہے، ہم وہاں اپنی یعنی عوام کی حکومت قائم کریں گے۔ PP-7 نے کہا، میرے علاوہ یہ PP-5 ہے، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ PP-5 کی بیٹری اور دماغ کو زمین والوں نے فنا کر دیا تھا، پھر یہ زندہ کیسے ہو گیا؟ روشنا نے کہا، بدی بدی وہاں سے فرار ہوتے وقت میرے پاس اپنا ایک خاص بیگ چھوڑ گئی تھی، اس میں ایٹمی لباس اور فلائنگ شوز تھے، جسے تم میرے ساتھی کے جسم پر دیکھ رہی ہو۔ روبوٹ PP-5 نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ طاقتور گوشت پوست کا انسان ہے۔ دیوی نے کہا، اچھا تو اس کے چہرے پر PP-5 کا میک اپ کرا کے خلائی مخلوق کو دھوکہ دے کر اسے یہاں لائی ہو۔ روشنا نے کہا، یہ دھوکہ صحیح، لیکن ہمارے زون کے عوام کو ناقابل شکست روبوٹ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ یہ تمہارے PP-7 سے زیادہ طاقتور ذہین ہے، اگر ہم آپس میں لڑیں گے تو زون پر عوام کی حکومت قائم نہیں کر سکیں گے۔ بولو کیا چاہتی ہو، آپس میں لڑنا مرنا یا اپنی حکومت قائم کرنا؟ دیوی کو سولارز کے خلاف زیادہ سے زیادہ طاقت اور حمایت کی ضرورت تھی۔ اس نے کہا، ہم خواہ مخواہ نہیں مریں گے، زون میں جا کر عوام کی حکومت قائم کرنے کے لیے سولار سے مقابلہ کرتے ہوئے جان دیں گے۔ انچارج اسٹیشن ماسٹر نے کہا، شاباش، میں تو مایوس ہو گیا تھا کہ اب ہمیں سولارز کے خلاف جنگ کرنے کی قوت نہیں ملے گی۔ اب یہاں 2 روبوٹس آ گئے ہیں اور ہمارے سٹاک روم میں درجنوں ایٹمی لباس اور فلائنگ شوز ہیں، اب ہم جان نثاروں کی فوج بنائیں گے۔ دیوی نے یہ سنا کہ وہاں درجنوں ایٹمی لباس اور فلائنگ شوز ہیں تو اس نے دل ہی دل میں طے کیا کہ وہ تمام چیزیں زیادہ سے زیادہ اپنے استعمال میں لائے گی۔ روشنا نے ڈمی شی تارا کے پاس آ کر مصالحے کے لیے ہاتھ بڑھا کر کہا،
ہم متحد ہو کر رہا کریں گے تو عوام کی حکومت ہمیشہ رہے گی۔ سولارز بھی دوسرے سائنسدانوں کی طرح وہاں سے بھاگ جائے گا۔ ڈمی نے اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، بے شک مجھے تم سب کے تعاون سے یہاں رام راج قائم کرنا ہے۔ رام راج کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مثالی حکومت۔ پاشا نے کہا، پہلے میں سمجھ رہا تھا تم فرحاد کی ٹیم سے تعلق رکھتی ہو اور شیتارا کے بیس میں آ گئی ہو، لیکن تمہارے رام راج کی پلاننگ سے یقین ہو گیا ہے کہ تم دیوی ہو۔ دیوی نے کہا، اور میرا بھی یہ اندازہ غلط نہیں ہے کہ تم پاشا ہو، پارس کے دشمن ہو اور میرے دوست بن کر رہو گے۔ وہ مسکرا کر بولا، میں پارس سے دشمنی کر سکتا ہوں، مگر میری کیا مجال کہ میں اپنے دین سے دشمنی کروں۔ بہرحال سولارز کو شکست دینے تک ہم متحد رہیں گے۔ پھر وہ سب انچارج اسٹیشن ماسٹر کے ساتھ جانے لگے۔ دیوی نے بعد میں موقع پا کر تنہائی میں PP-7 سے کہا، یہاں کے لوگوں کو اپنے اعتماد میں لو اور میری حمایت کے لیے تیار کرو۔ ان کے دماغوں میں یہ بات نقش کر دو کہ تم ان کے اپنے خلائی روبوٹ ہو اور پاشا نقلی روبوٹ بن کر یہاں آیا تھا۔ اسی طرح وہ آئندہ بھی دھوکے دے گا۔ وہ ارضی دنیا سے تعلق رکھتا ہے، اسے خلائی زون کی عوام سے صرف دکھاوے کی ہمدردی ہے، اور روشنا اس کے عشق میں دیوانی ہو کر اپنی ہی چال بازی دکھائے گی، جیسے بدی بدی اپنے باپ سے مل کر دکھا رہی ہے۔ خلائی پلیٹ فارم پر اتحاد بھی قائم ہو رہا تھا اور منافقت بھی ہو رہی تھی، لیکن منافقت کے باوجود سولارز اپنے زون میں ان کے اتحاد سے جلد ہی ٹکرانے والا تھا۔ کوئی کسی سے کمزور ہو یا نہ ہو، پسپا ہونا نہیں چاہتا۔ اس لیے سولارز نے بھی سایہ بنانے والی گولیوں کی غیر معمولی قوت حاصل کر لی۔ اس نے پوری 100 گولیاں تیار کی، 50 گولیاں اپنی بیٹی بدی بدی کے لیے اور 50 اپنے لیے۔ بدی بدی پورے زون کا دورہ کر کے لیبارٹری میں آئی تو گولیوں کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ باپ سے لپٹ کر بولی، بوب تم بہت گریٹ ہو، یوں تو اب ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکے گا، لیکن سب سے زیادہ خوشی اور اطمینان یہ ہے کہ تمہارا کا زہر میرے سائے کو اڑتا رہے گا اور وہ کبھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ بیٹی تم میری کل کائنات ہو، میں یہ سب کچھ تمہارے لیے کر رہا ہوں۔ جب پارس نے وہ 2 گولیاں دی تھیں تب ہی میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ اب میں ان 2 گولیوں سے 2 لاکھ گولیاں بنا سکوں گا۔ انہوں نے 2 پلاسٹک کی ڈبیوں میں 50-50 گولیاں رکھیں، پھر ان میں سے ایک ایک گولی نگلنے کے لیے اٹھائی۔ اسی وقت اچانک تاریکی چھا گئی۔ خوف کے مارے دونوں کے ہاتھوں سے گولیاں چھوٹ کر میز پر گر گئیں۔ خوف یہ تھا کہ تمہارا اور پارس کے سائے آ گئے ہیں اور آنے سے پہلے اندھیرا کر دیا ہے۔ بات کچھ ایسی ہی تھی۔ پارس نے غیر معمولی بصارت سے تاریکی میں میز پر پڑی ہوئی گولیوں کو دیکھا، انہیں اٹھایا اور ان کی جگہ دوسری گولیاں رکھ کر خیال خوانی کے ذریعے لکی 7 سے کہا، لائٹ آن کر دو۔ روشنی ہو گئی۔ تاریکی صرف چند سیکنڈ کے لیے تھی، زیادہ دیر تاریکی رہتی تو وہ باپ بیٹی اپنے بچاؤ کے لیے فوراً ہی ڈبیا سے دوسری گولیاں نکال کر نگل لیتے۔ پارس یہ نہیں چاہتا تھا ان کے پاس جو 50-50 گولیاں تھیں وہ ان باپ بیٹی کو سایہ نہیں بنا سکتی تھیں۔ روشنی ہوتے ہی انہوں نے میز پر 2 گولیوں کو دیکھا، پھر ایک اٹھا کر اسے منہ میں رکھ کر حلق سے نیچے اتار لیا۔ پلک جھپکتے ہی وہ دونوں سایہ بن گئے۔ بدی بدی نے خوشی سے چیخ کر کہا، بوب تم نظر نہیں آ رہے ہو کیا؟ میں تمہیں دکھائی دے رہی ہوں؟ نو مائی چائلڈ، تم بھی مجھے نظر نہیں آ رہی ہو۔ میں نے ان 2 گولیوں کا کامیاب تجزیہ کیا ہے، اب ہم ناقابل شکست بن چکے ہیں۔ وسیع و عریض لیبارٹری کے ایک گوشے میں کھڑی ہوئی لکی 7 نے پارس سے کہا، بیچارے کتنے خوش ہو رہے ہیں۔ پارس نے کہا، دعا کرو شیطان انہیں سدا خوش رکھے۔ آگ پر ایک دیگ چڑھی ہو، اس دیگ میں پانی کھول رہا ہو، دیگ کے اوپر برف کی سل رکھ کر کسی احمق کو بٹھا دیا جائے تو وہ ٹھنڈک سے خوش ہوتا رہے گا۔ برف پگھلنے کے بعد کیا ہوگا یہ تو بعد کی بات ہے، مگر نہیں یہ بعد کی بات ہے۔ ویسے موٹی عقل سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک دیگ میں گرم کھولتا ہوا پانی ہو اور اوپر برف کی سل رکھی ہو تو برف پگھلتے ہی اس سل پر بیٹھا ہوا شخص گرم کھولتے ہوئے پانی میں جا گرے گا۔ ایسا ہی کچھ انجام سولارز اور بدی بدی کا ہونے والا تھا۔ وہ سایہ بننے کے بعد بہت خوش تھے۔ پلاسٹک کی وہ ڈبیوں میں وہ گولیاں تھیں جو انہیں یقین دلا رہی تھی کہ وہ دونوں آئندہ بھی اپنے ٹھوس جسموں کو سائے میں تبدیل کرتے رہیں گے۔ انہیں سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ ان کے پاس صرف گولیاں نہیں تھیں بلکہ وہی گولیاں تیار کرنے کا فارمولہ بھی تھا۔ اب وہ صرف اپنے زون پر ہی نہیں دوسرے خلائی زون پر بھی اپنی حکومت قائم کر سکتے تھے۔ پھر یہ خوشی تھی کہ وہ اپنی طبی عمر تک زندہ رہ سکتے تھے۔ انہیں کوئی دشمن مار نہیں سکتا تھا۔ ان سایوں پر سے بلڈوزر گزر
گزر جاتا، ان پر ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم برسائے جاتے، تب بھی وہ زندگی سے بھرپور کہہ لگاتے رہتے۔ بدی بدی نے کہا، بوب میں اس وقت تک گولیاں استعمال کرتی رہوں گی جب تک زہریلی تمہارا اور زہریلا پارس ٹھوس جسم میں نظر نہیں آئیں گے اور میں ایٹمی شعاؤں سے انہیں ہلاک نہیں کر دوں گی، تب تک سایہ بن کر ان کے زہر سے محفوظ رہوں گی۔ سولارد نے کہا، میں بھی سایہ بن کر رہوں گا۔ وہ دونوں ہمارے دشمن نکولائی اور مورائی کے پیچھے گئے ہیں، پتہ نہیں کب واپس آئیں گے، آؤ ہم چلیں۔ باپ بیٹی کے سائے ایک دیوار پر متحرک نظر آ رہے تھے۔ سولارد نے ہاتھ بڑھا کر بند دروازے کو کھولا تو سوچ میں پڑ گیا۔ بات سمجھ میں آئی کہ سایہ بن جانے والا اپنی مرضی سے دروازہ کھولنا چاہے تو اس کا ہاتھ ٹھوس ہو جاتا ہے، دروازہ کھولنے کے بعد پھر وہ ہاتھ ٹھوس نہیں رہا تھا، سایہ بن کر ناقابل گرفت ہو گیا تھا۔ اسے یاد آیا کہ ارضی دنیا میں جب اس کے دونوں روبوٹس بے جان ہو گئے تھے اور اس نے انہیں زندہ کرنے کے لیے ان کا وولٹیج بڑھانا چاہا تھا تو پارس کے سائے نے اس کے منہ پر ٹھوکر ماری تھی، یعنی ٹھوکر مارتے وقت سائے کا پیر ٹھوس ہو گیا تھا۔ اس نے بدی بدی سے کہا، بیٹی ہم یہ بھول گئے تھے کہ سایہ جب چاہے اپنے جسم کے کسی بھی حصے کو ٹھوس بنا سکتا ہے، ایک سایہ دروازے کو پکڑ نہیں سکتا، لیکن ابھی میں نے تمہارے سامنے دروازے کو پکڑ کر کھولا ہے۔ ہاں بوب، یہ میں بھی بھول گئی تھی کہ ہم جب چاہیں عارضی طور پر ٹھوس بن سکتے ہیں۔ میں ابھی آپ کا بازو پکڑنا چاہتی ہوں، آپ دایاں ہاتھ ٹھوس بنا لیں۔ وہ دونوں اپنی اپنی مرضی سے ایک ایک ہاتھ کو ٹھوس بنا کر ایک دوسرے کے ہاتھ کو تھام لیا۔ ایسا چند سیکنڈ کے لیے ہوا، پھر دونوں کے ٹھوس ہاتھ خود بخود ناقابل گرفت سائے بن گئے۔ بدی بدی نے پریشان ہو کر کہا، بوب سایہ بننے کے باوجود وہ زہریلا ہمارے اندر پہنچ سکتا ہے، چند سیکنڈ کے لیے ٹھوس بن کر اپنا بازو ہمارے اندر پہنچا سکتے ہیں، یہی میں سوچ رہا ہوں۔ ویسے ہم ان سے دشمنی ظاہر کرنے سے پہلے اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ لہذا جب تک انہیں ہلاک نہ کر دیں دوست بن کر رہیں گے۔ لکی، سیمن اور پارس ان کی باتیں سن کر اس عمارت سے باہر آ گئے۔ پارس نے کہا، وہ دونوں 24 گھنٹے تک سائے بن کر رہیں گے، اس کے بعد یہ بید کھل جائے گا کہ انہوں نے کمپیوٹر کی ذریعے جو فارمولا حاصل کیا تھا اس میں ہم نے گڑبڑ کر دی تھی۔ ان کے پاس جو گولیاں ہیں وہ انہیں سایہ نہیں بنا سکیں گی۔ لکی، سیمن نے کہا، سولارد سایہ بن کر فرعون بن جانا چاہے گا، خلا میں ہزاروں میل کے آس پاس جتنے زون ہیں سب پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے، لیکن ابھی ہمارے خوف سے ایسا نہیں کرے گا۔ اگر اسے یقین ہو جائے کہ ہم مر چکے ہیں تو پھر وہ کھل کر فرعون کا کھیل کھیلے گا، اور اسے چند گھنٹوں تک ایسا کھیل کھیلنا چاہیے تاکہ عوام اس کی اصلیت سے واقف ہو جائیں۔ آؤ اس کے جان نثاروں اور ان کی عورتوں سے کسی کو پارس اور تمہارا بنا کر پیش کریں۔ وہ بولی، یہاں کے لوگ زیادہ دیر تنویمی عمل کے زیر اثر نہیں رہتے ہیں، تم انہیں معمول اور تابعدار بنائے بغیر ہماری ڈمی بناؤ گے۔